ماشاءاللہ جی، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، بکرامت رکھے۔ بس اب آپ نے شفقت فرمانی ہے کہ اب نعرہ نہیں لگانا کوئی، کیونکہ وقت پہلے ہی تھوڑا ہے، تو میں ویسے بھی کہتا ہوں کہ اب وقت نعروں کا نہیں ہے، وقت عمل کا ہے۔ کیونکہ اب صرف نعروں سے کچھ نہیں ہوگا، اب کچھ کر کے بھی دکھانا پڑے گا۔ یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا ہے۔ اب حضرت قیام کا وقت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اتنے مرضی نعرے مارے، فرانس کو کیا فرق پڑے گا؟ ہاں، کچھ عمل کر کے بتاتے ہیں پتر، ہاں کچھ عمل کر کے بتائیں۔ اور میں آپ سب سے بس اتنا ہی کہوں گا کہ خوابوں اور خیالوں کی دنیا سے باہر آئیں تھوڑا سا، اور حقیقت پسند بنے۔ حضرت ہم سنی بڑے خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں، حقیقت پسند بنے حضرت۔ ہاں، ہم جو ہے نا باہر ہم مانگنے والے مشہور ہیں، اور جو مانگنے والی قومیں ہوتی ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے حضرت۔ ہاں، یہ ماشاءاللہ احباب بیٹھے ہیں۔ چلو ہوتا ہے نا بندہ کوئی یو کے وغیرہ جائے تو چلو بندے کے ساتھ ایسا سلوک ہو، ہم تو عمرے پہ بھی جائیں نا تو ایئرپورٹ پہ ہماری انگوٹھیاں بھی اتروا کے چیک کرتے ہیں، ہمارے پاؤں کی چپلی جوتیاں بھی اترواتے ہیں، اگر سر پہ امامہ باندھا تو وہ بھی کھلواتے ہیں حضرت۔ لیکن بالکل سائیڈ سے ایک سکھ امامہ پگ باندھ کے گزر رہا ہوتا ہے، اس کا نہیں کھلواتے کوئی بھی۔ اس لیے خوابوں خیالوں کی دنیا سے باہر آئے حضرت۔ چار نعرے مارے اور خوش ہو کے چلے جی میں نعرے مارے نہیں۔ اگر نعرے مارنا دین ہوتا تو پھر بدر کبھی بھی نہ سجتی حضرت۔ اگر صرف نعرے مارنا دین ہوتا تو پھر عہد میں 70 صحابہ جام شہادت نوش نہ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ خوابوں خیالوں کی دنیا سے باہر آئے حضرت جی۔ اس وقت جو ہے نا وہ بیداری کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور بیداری یہی ہے کہ مسجدوں کا رخ کریں حضرت، بیداری یہی کہ اپنے چہروں پر حضور کی سنت سجائیں حضرت۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اس لیے اب نعرہ نہیں مارنا، بس آپ نے گفتگو سننی، اب نعرہ ماریں گے پھر مجھے اور جوش آتا ہے، یہ قوم کیا کر رہی ہے حضرت، کام کرو کوئی حضرت کرنے والا۔ باقی حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں حضرت، ان کو تو دلوں کا حال بھی پتہ ہے حضرت، باقی حضور نبی علیہ السلام جانتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث الامم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اب یہاں جوش دکھائیں حضرت، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، اسے ہم جہاں جوش دکھانا ہے وہاں ہم دکھاتے کوئی نہیں ہے۔ کر اہتمام بھی ماں کی روشنی کے لیے، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے۔ ٹھیک ہے، درود شرط ہے، ٹھیک، اس لیے کوشش کیا کریں۔ اور میں احباب سے کہا کرتا ہوں، یہی تو آپ کو کیا پتا حضرت کہ آپ سارے یہاں ماننے جاننے والے بیٹھے ہیں،
آپ کو کیا پتہ یہاں ہو سکتا ہے کس ملک کا جاسوس بیٹھا ہو, وہ لکھ رہا ہو لے بھائی درود پڑھن دی واری آئی اودوں بھلا انہوں نے کی کیتا ہے, نعرہ مارن دی واری آئی اودوں بھلا انہوں نے کی کیتا ہے. ہاں حضرت جی میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. ہاں ہم سوئے ہوئے ہیں, وہ نہیں سوئے ہوئے کوئی بھی. یہ آپ کی باتیں نوٹ ہوتی ہیں باقاعدہ کہ جو درود پاک پڑھنے کی باری آئی تھی تب ان کا انداز کیا تھا, جب نعرہ مارنے کی باری ہے تب ان کا انداز کیا تھا. یہ فرق دیکھے جا رہے ہیں حضرت. ہاں اس لیے ان باتوں کو دھیان میں رکھا کریں اور کوشش کیا کریں جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو اگر کوئی ایسا بیٹھا بھی ہو تو اس کے بھی کان کھڑے ہو جائیں ایک بار ہیں, اس کے بھی کان کھڑے ہوں. نہ بھائی جب حضور نبی علیہ السلام کا نام آئے تو ان کے انداز ہی وکھرے ہوتے ہیں. اسی لیے تو حضرت جی دیکھو ہمیں عادتیں پڑ گئی ہیں خوش آمد کی حضرت. آپ میری کرو میں آپ کی کروں گا حضرت جی, ہمیں عادت پڑ گئی ہے حضرت جی. لیکن اقبال کو یہ عادت نہیں تھی. اقبال کہتا ہے زہر حلاحل کو میں کہہ نہ سکا کند حضرت ہے, اس نے تو صاف کہہ دیا. اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں, نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. اس نے تو سچ کہہ دیا حضرت. اور میں کہتا ہوں حضرت یہ بھی تو دور ہی تھا نا بھائی, اپنا اپنا محبت کا اظہار ہے, انداز ہے سب کا حضرت. میں کہتا ہوں یہ بھی تو دور ہی تھا نا جب کسی عاشق نے انداز اظہار محبت اس طرح کیا. وہ کیا عرض کرتے ہیں, جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں ہیں. ہاں حضرت جی یہ بھی تھا کبھی انداز. جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں, درشن کا تو درشن ہو نظر آنے کا نظر آنا ہے. میں کہتا ہوں حضرت جی آنکھیں بھیجنے والے وہی تھے حضرت. چلو یار جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں چلو ایک حضور پہ جوش اور محبت والا درود ہی بھیج دیا کرو تمہیں. اس لیے حضرت جی آؤ وہ کیفیتیں وہ حال وہ احوال وہ انداز وہ اطوار وہ پھر واپس لے کے آئے حضرت جی. اور حضرت جی آپ تو نام لینے کی بات یہ پتہ نہیں لوگ کیا کیا اعتراض کرتے پھرتے ہیں حضرت جی. آپ جی صحابہ نے اس طرح کیا, میں تو صحابہ کی بات کرتا ہے تو کبھی صحابہ کو پڑھ کے دیکھ, نام لینے پہ تو جو تھا سو تھا, وہ تو نام سن کے بے خود ہو جایا کرتے تھے. حضرت زید بن اسلم راوی ہیں حضرت جی, اور فرماتے ہیں رات کو حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی گلیوں کا گشت فرما رہے تھے. رات کے وقت نا آپ کو ایک گھر میں دیا جلتے دکھائی دیا. آپ پریشان ہوئے کہ اتنی رات کو گھر میں دیا کیوں جل رہا ہے. آپ تشریف لے گئے, لیکن جب وہاں تشریف لے کے گئے تو رنگ ہی وکھرا تھا حضرت. بھائی ان کی راتیں ہماری راتوں کی طرح تو نہیں تھی نا. وہ تو وہ ہیں جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ہاں جی, اور جس کے لیے میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں رات پوے تے بے دردانو. یہ تو ہماری راتیں ہیں حضرت جی. ہم تو رات کا انتظار اس لیے کرتے ہیں کہ اندھیرا ہوگا اور گناہ کریں گے حضرت جی. وہ رات کا انتظار اس لیے کیا کرتے تھے رات آئے گی تو محبوب سے باتیں کریں گے حضرت. کسی کی رات مصلے پہ ہے, کسی کی رات قرآن کے سامنے ہے, کسی کی رات تسبیح پڑھتے ہوئے حضرت جی. وہ ہماری طرح تو نہیں تھے حضرت جی. وہ ہم تو وہ لوگ ہیں اگر کبھی کوئی ایسا موقع بن جائے نا کہ ہمیں رات کو جاگنا پڑ جائے, کوئی ایسا بن جائے موقع, کوئی ایسا کوئی سلسلہ بن جائے, تو ہمارے انداز کیا ہوتے ہیں, چل پھر یار لوڈو لے یا بازاروں رات جاگنا ہے جی. ہمارے انداز تو یہ ہے حضرت جی. اگر کبھی ہمیں رات کو جاگنا بھی پڑ جائے تو ہمارے انداز یہ ہوتے ہیں چل بھائی تاش ہی لے یا پھر آج رات جاگنا ہے. وہ ادھر آج رات جاگنے والی بات نہیں تھی, ان کی ہر رات جاگنے والی تھی حضرت. رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے, درد مندانو یاد سجن دی پئی ستے آن جگاوے. یہ امی حضرت جی دعوے محبت کی اور رات کو کھراٹے. وہ میرے بزرگوں کا طریقہ مبارک تھا, اب تو وہ باتیں بھی نہ رہی ہیں حضرت جی. وہ صبح نماز فجر کے بعد نا جو امام اہل سنت کا ترجمہ ہے کنز الایمان شریف, ٹھیک ہے جی, وہ پڑھا جاتا تھا, ٹھیک ہے. اور پھر ساتھ ساتھ اس کی صوفیانہ رنگ میں نا اس کی پھر تشریح فرمایا کرتے تھے حضرت. وہ ایک دن کیا ہوا, ایک سنگی نہیں پہنچ سکے. وہ سنگی اس وقت آئے کہ جب دعا ہو گئی تھی, تو حاضر ہوئے تو حضرت ان سے پوچھتے ہیں بابا جی خیر تے ہے وے لیٹ ہو گئے ہو. وہ آگے سد کرتے ہیں حضور بس آنکھ ہی لگ گئی. آپ نے فرمایا بھائی جی تسی تے نویں گل ہی سنائی, یہی تے کچھ اور ہی سنے ہیں. عرض کرتے ہیں حضور آپ نے کی سنے ہیں. آپ نے فرمایا اسی تے سنے ہیں لگی والیاں نو نیند نہ آوے تیری کیویں اکھ لگ گئی. یہ تو نویں گل ہی کرنے ہیں کہ جی اکھ لگ گئی. جنہاں دی میاں لگی ہوئے انہاں دی کتھے اکھ لگدی ہے. رسالہ کشہریہ امام ابو القاسم کشہری رحمۃ اللہ تعالی, آپ نے اس میں لکھا ہے کوئی شخص تھا تو اس نے نا لونڈی خریدی. جب رات آئی نا تو اپنی لونڈی کو کہتا ہے کہ میرا بستر بچھاؤ. وہ لونڈی حیران ہو کے پوچھتی ہے
اے میرے آقا کیا تیرا بھی کوئی مالک ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ میرا مالک ہے۔ قل اللہم مالک الملک، میرا اللہ میرا مالک ہے۔ تو اس نے پوچھا پھر تیرا مالک سوتا ہے؟ اس نے کہا سونا تو دور کی بات رہ گئی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سونا تو دور کی بات رہ گئی، میرے آقا کی میرے مالک کی تو شان ہے، اسے کبھی اونگ بھی نہیں آئی۔ تو کہتی پھر تو کیسا غلام ہے کہ تیرا مالک جاگ رہا ہے اور تو سونے لگا ہے؟ لیکن وہ مالک خود ہی کہہ رہے ہیں چلو سو جایا کرو، لیکن پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اٹھیے حضرت جی، اٹھیے۔ اور اسپیشل حضرت جی جڑی میری کیٹاگری ہے نا، اے چٹیاں والا آندے ساڈا نہیں سونا بندا، ساڈا نہیں بندا حضرت، اللہ بندا کسی دا بھی نہیں حضرت جی، لیکن میں ریلیف دیتا ہوں، میں کہ ان ساڈا نہیں بندا حضرت۔ کالے وال مسافر ہوئے بھائی، صرف میلاد تو نہیں ہے نا، مقصد میلاد بھی تو ہے نا، دونوں پہلو ساتھ لے کے چلنے ہیں۔ اور میرا انداز ہے کہ میں ذرا مقصد میلاد پہ زیادہ فوکس دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، میلاد بھی ہے، مقصد میلاد کدھر گیا حضرت؟ اب دیکھیں نا حضرت جی ماشاءاللہ، یہ ہم راستے میں دیکھتے آئے ہیں، گلیاں ماشاءاللہ سجی ہیں، بازار سجے ہیں، تو یہ دیکھیں نا، یہ جو آپ نے یہ لائٹیں لگائی ہیں، یہ جو آپ نے جھنڈیاں لگائی ہیں، تو میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ اینڈ اس کا یہ ہے کہ یہ چائنا سے آئی ہیں، پاکستان لینے جوگے نہیں ہے کہ آپ ہی بناڑ، یہ ادھر سے آئی ہیں ساری۔ تو میں سب سے سوال کرتا ہوں یار یہ کوئی مزہ تو نہ ہوا میلاد کا کہ بھائی چائنا دیاں نہ تو گلیاں پر چھڑیاں نے تے مدینے والیاں لائی آنڈے ہاں حضرت جی، اس کے لیے اتنا سخت حکم نہیں ہے، اس کے لیے حکم ہے حضرت جی، وہ تیری خوشی ہے، یہ حضور کی خوشی ہے۔ ہاں حضرت وہ تیری خوشی ہے میاں، ہاں وہ تو نے اپنے انداز میں حضور نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی منائی ہے، وہ تیری خوشی ہے، یہ ان کی خوشی ہے حضرت۔ یہ پھر کیا حضرت جی ہوا کہ چائنا والی لگ جائیں مدینے والی اتر جائیں حضرت۔ میلاد کا صحیح مزہ تو اس دن آنا ہے حضرت جس دن مدینے والی بھی لگیں، جس دن چائنا والی بھی لگیں۔ ہاں حضرت جی، اور آپ کو کیا پتا حضرت جی، ہم تو جا کے اللہ معاف فرمائے اترواتے ہیں نا، یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، مرزا، بزرگ تو نہیں میں کہوں گا، شاعر ہوئے تھے، مرزا بیدل ان کا نام تھا، انہوں نے، میں نے ویسے کوشش کی ہے، اب تھوڑی سی میں اس جانب کتب کی جانب کو تھوڑی توجہ دے رہا ہوں میں اب نا، کو تھوڑا سا ادھر سے سلسلہ کم ہوا ہے کہ یہ ملے بھی حضرت، حضرت نے اشعار لکھے کیا تھے حضرت؟ وہ لکھا ہے کہ انہوں نے یہ جیسے نا بلغ الاولی بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، انہوں نے اسی انداز پہ کچھ لکھا، اور لکھا جو ہے نا وہ ٹریول کرتا کرتا جو ہے نا وہ افغانستان پہنچا، وہاں کابل میں جو ہے نا ایک نوجوان نے سنا، اب دیکھو نا حضرت نے کلام پڑھا کتنا سونا، تے اسی لے بھی نہیں ہے، تے جیسے انہیں کو پڑھیا ہوں نا ٹپے تے مائیے تے دوڑے تے میں اتھے نچی، پھر میں اتھے نچی، پھر ملتان روڈ تے نچی، تسی وہ دن نچن لگ پڑا سی سارے نہیں، لیکن حضرت کو بزرگوں کا کلام پڑھے ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں کوئی، پتہ نہیں ہمیں ہمارے کیوں اتنے جو ہے نا وہ معاملات خراب ہو گئے ہیں۔ آج کل بس اسٹیجوں پہ یہی چل رہا ہے، میں نچی، میں منار پاکستان نچی، پھر میں قصور نچی، پھر میں شیخو پورے نچی، پھر میں پتوں کی نچی، پھر میں آگے بھی جا کے نچی، لیکن بزرگوں کے کلام پڑھو تو جی پتہ نہیں کیا ہو گیا وہ، ماشاءاللہ جی رکھ لیں بس کریے جی، کر لیں جو کرنا، کیونکہ آپ جیسے بار بار پھر فوکس ٹوٹ جائے گا جی، بیٹھ جاؤ ایک دفعہ، دو باتیں کرنی ہیں کر لینے دو حضرت، ٹھیک ہے؟ اب کوشش کریں بس سماعت فرمائیں حضرت، ٹھیک ہے؟ ابھی آنکھیں نم ہوئی ہیں نا، ابھی انشاءاللہ نیچے بھی آنا سلسلہ اللہ کی راہ، کیونکہ ہزار جام تصدق ہزار میں خانے، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے ہیں، اس لیے اب بیٹھے رہیں آپ، ٹھیک ہے؟ وہ لکھا ہے کہ وہ جو شعر ہے نا وہ کسی کابل میں کسی نوجوان نے سنا حضرت، تو اس کا دل کیا یار ویکھیے تے جا کے صحیح، کوئی بندہ عاشق رسول ہی لگتا ہے، وہ بیچارہ، اب حضرت جی کو پی آئی اے نہیں تھا، کوئی نیو خان نہیں تھی، کوئی ڈیوو نہیں تھی حضرت جی، گھوڑے ہوا کرتے تھے، اونٹ ہوا کرتے تھے، وہ کابل سے سفر کرتا کرتا نا دلی پہنچا حضرت، اور دلی جا کے نا ایک بندے کو وہ شعر سنا کے کہتا ہے جی میں نے ان سے ملنا ہے، انہوں نے کہا وہ بے کے داڑھی لوان ڈے حضرت،
اس نے کہا نہیں حضرت جن کے یہ شعر ہیں، انہوں نے کہا میں جن کے شعر ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. پہلے دل کیا چل دلا چلیے واپس، اینا سفر کر کے آئے نکلے مگرو کی. پھر کہا نہیں اب آیا ہوں مل کے تو جاؤں گا. وہ لکھا جب گیا نا تو مرزا جو نائی تھا نا وہ مرزا کے منہ پہ اس طرح چلا رہا تھا. ظاہر دل دکھا تھا ایک بندے کا، وہ دکھے وہ دل کے ساتھ کہتا ہے مرزا ریشم تراشی اور مرزا داڑھی لوان لے رہے ہیں. ظاہر ذرا انداز تھوڑا جذباتی تھا تو مرزا اس کو آگے سے جواب دیتے ہو کہتا ہے اور تو اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے؟ میں اپنا منہ ہی چھیل رہا ہوں نا، کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا ہے. تو اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن وہ آنے والا بھی کوئی خاص ہی تھا. وہ کہتا ہے اوے تو کسی کے دل کی بات کرتا ہے بدبخت، تو وہ ہے کہ دل رسول اللہ میں خراشی ہے، تو حضور کے قلب مبارک کو تکلیف دے رہا ہے. اس لیے حضرت جی رکھو، آج وقت ہے پاجی، خالی نعروں سے یا بڑکوں سے کچھ نہیں ہوگا حضرت، اب کچھ کر کے بھی بتانا پڑے گا حضرت. اور میں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں پتر، میں آپ سب کو دعوت دوں گا داڑھی شریف رکھو حضرت. ہاں کیوں؟ وہ آپ کی خوشی ہے، یہ حضور کا حکم ہے حضرت، یہ حکم ہے حضرت. تو کیسا ہے بھائی، تو اپنی خوشی منا رہا ہے اور جو ان کا حکم ہے تیری اس جانب توجہ کوئی نہیں حضرت. اور میرے جو صوفیہ ہوتے ہیں نا حضرت جی، وہ بعض دفعہ باتوں کو کشتہ کر کے دے دیتے ہیں آپ کو. میرے بزرگ بھی پھر یہاں فرمایا کرتے تھے بابا وہ یا کھ رکھ لے، بابا یا کھ رکھ لے. عرض کی حضور کھ رکھیاں کی ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا کل تیرا بھی کھ رہ جائے گا، کل تیرا بھی کھ رہ جائے گا. یہ تو حضرت جی کل پتہ چلنا جا کے ہے. اور میں جتنے نوجوان ہیں میں آپ سب کو کہوں گا پتر، یہ جس کے لیے آپ نہیں نہ رکھ رہے، ہاں مجھے پتہ ہے ایک ایشو ہے اور ایشو ہے ہی کوئی نہیں حضرت، وہ ایک ایشو ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے داڑھی میں حضرت. وہ جس کو آپ خوبصورت، جس کو آپ حسین، جس کو آپ جوان نظر آنے کے لیے جو ہے نا وہ نہیں نہ رکھ رہے حضرت جی. آگے کی بات تو بڑی دور رہ گئی. میاں محمد بخش صاحب تو یہاں کے لیے فرماتے جاندی واری کیا ڈرونا بنے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے. قبر کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، حشر کا تو میں نے ابھی نام ہی نہیں لیا. میاں محمد بخش صاحب تو یہاں کے لیے کہہ رہے ہیں او دل ہی نہیں لواندا پیا. تیرے مرنے کے بعد اس نے مفتی صاحب کو فون کر کے پوچھنا ہے جی عدت کرنا فرض تھے نہیں، میرے کو بہتی دیر کار نہیں رہا جاندہ کوئی. یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں حضرت جی. یہ جو ہمیں فون آتے ہیں حضرت جی، پھر ہمیں میاں صاحب یاد آتے ہیں. او بابے ایدے لئی تیرے دے کچھ مہینے اپنے گھر رہن بھی نہیں تیار ہونا ہے. جاندی واری کیا ڈرونا بنیا ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے. اور قربان جاؤں حضرت جی، جب زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، آبے کو سر انہوں نے پلانا ہے. ہاں جی ہاں نزع روح میں آسانی دیں، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. اپنی بنی ہم آپ بھی نہ بگاڑیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں. رافع دافع شافع نافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا ہے. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا ہے. آؤ حضرت جی آؤ. یہ دنیا بڑی بے وفا ہے حضرت جی، نہ کرو حضرت جی. مجھے بھی میری ماں نے ہی پیدا کیا حضرت جی، ہمیں کو وکری شاید لگ گئی ہے. لیکن کیوں ہے یہ ہار مجھے نہیں ہے، یہ ہار انہیں ہے حضرت. ہاں جی میں ککھ بھی نہیں حضرت. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. ڈال کر میرے عیبوں پہ پردہ ہے، مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے. میاں اپنی کہاں بات، خشخش جتنا قدر نہ میرے صاحب نو وڑے آئیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں. وہ چلے ہو صاحب سے وفا کرو یار. پھر دیکھو یہ وفائیں رنگ کیا کیا لاتی ہیں. حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مختلف انداز سے صوفیہ نے بھائی اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور ان باتوں میں پھنسا بھی نہ کریں. اصل تو ہوتا ہے رزلٹ، کہ رزلٹ کیا آ رہا ہے حضرت.
کچھ ہے انہوں نے عبد الواحد بن زید کے حوالے سے بھی لکھا، کچھ ہے انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید لکھا، یا کتابت کی غلطی تھی، واللہ عالم۔ بہرحال وہ لکھا ہے کہ حضرت نے نکاح نہیں کیا، حضرت نے نکاح نہیں کیا، مجرد رہے آپ حضرت ہیں۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ جب بچیوں کے آنے اور جانے کا ٹائم ہوتا ہے ہم چونکوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ بھی تھے حضرت جی جنہوں نے نکاح ہی نہیں کیا حضرت ہے۔ وہ اقبال نے قبلہ کمال لکھا تھا ہے، اقبال کیا کہتے ہیں؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ نہیں کیا، مجرد ہی رہے۔ تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا حضرت ہے۔ تو بس غلبہ عشق رہا، محبوب کے علاوہ توجہ جا ہی نہیں سکی کہیں۔ وہ لکھا ہے کہ بڑھاپا آ گیا تو ایک دن بیٹھے کسی حدیث پاک کی کتاب کا مطالعہ فرما رہے تھے، تو ایک حدیث پاک نظر سے گزری جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی بھی تنہا نہیں ہوگا، ایسا مسلمان جس کا انتقال بغیر نکاح کے ہو گیا، یا وہ نکاح کی عمر کو نہیں پہنچا، ہاں وہ مرد ہے ہاں وہ عورت ہے، کیونکہ جنت میں تو سب جمع ہوں گے تو ان کا آپس میں نکاح کر دیا جائے گا۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی نا تو پھر دل میں خیال آیا کہ جنت میں تو پھر نکاح ہونا ہی ہونا ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ یہ خاصوں کی باتیں ہیں، ایویں نہ ہے کہ تو ہی جا کے کہو کہ جنت سے میری بیوی، انہیں پھڑ کے کٹنا بھی، انہیں کہنا پہلے تو ہے تو پوچھانا بھی ہے کہ نہیں آنا ہے۔ یہ بڑوں کی باتیں ہیں بھائی، یہ بڑوں کی باتیں ہیں۔ وہ پہلی رات دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا جنت میں میری بیوی کون ہوگی، نہیں مقبول ہوئی۔ دوسری رات پھر کی، نہیں مقبول ہوئی۔ لکھا جب تیسری رات کر کے سوئی نا تو مقبول ہو گئی۔ کیا دیکھتی ہیں؟ ایک سیاہ فام عورت ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں ممنوع ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ وہاں کھل گئی، وقت تہجد تھا، نوافل ادا کیے، نماز فجر پڑھی، سواری لے کے نا آپ بصرہ گئے۔ بصرہ والوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا حضرت کا، اطلاع ہونے کے نا اطلاع ہونے کے باوجود۔ ایک مرید کے گھر بیٹھے، اس نے عرض کی حضور بغیر دسیں آپ نے فرمایا یہ بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہیں؟ نے عرض کی حضور رہتی ہیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے تو ملنے آیا ہوں۔ وہ لوگ حیران ہو کے عرض کرتے ہیں حضور وہ یہاں رہتی ہیں، ہم نہیں کبھی اسے ملے، آپ اتنی دور سے ملنے آ گئے۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہے اس میں؟ حضور وہ تو پاگل ہے، دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے جی۔ کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے۔ سوکھا کام نہیں حضرت، آج تجھے اٹھ پٹو تو سلو عاشق نکل آتے ہیں۔ میں نے ایک دن اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں عرض کی، اپنے پیر و مرشد، میں کیا حضور کوئی عشق دے والے نا گل ارشاد فرماؤ، تو میں نے فرمان لگے مولوی جی روٹی شوٹی کھایا کرو، عشق دا نام نہ لئی ہوا ہے، ایک کوٹ چھوڑ لے جانے جو سارے پھر۔ ہاں حضرت جی، عشق تے آتش دو ہی برابر، بچوں کا کھیل ہے حضرت، عشق تے آتش دو ہی برابر، ہوئے عشق دا تاؤں تے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا، آتش نو تے پانی بجھاوے، دسو عشق دا دارو کیڑا، غلام فریدا اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جائے ڈیرا ہے۔ یہ کچھ نہیں چھوڑتا حضرت، یہ کچھ نہیں چھوڑتا حضرت، یہ کچھ بھی نہیں چھوڑتا حضرت۔ تو وہ حضور وہ اجرت پر نہ ہماری بکریاں چراتی ہے، اور آج بھی وہ بکریاں لے کے گئی ہے، اور ایسی دیوانی ہے جو ہمیں اسے بکریاں چرانے کی اجرت دیتے ہیں نا، جو ضرورت تو پاس رکھتی ہے، باقی راستہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے۔ عصر کے وقت آئے گی، آپ انتظار فرمائیں، آرام کریں، آئے گی تو مل لیجئے گا۔ آپ نے فرمایا عصر کس نے دیکھی ہے؟ یہ بتاؤ گئی کی سمت ہے؟ لوگوں نے جنگل میں سمت بتائی، آپ اس طرف تشریف لے گئے۔ آپ فرماتے جب اس جگہ پہنچا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ دو حیران کر دینے والے منظر ہے۔ پہلا
وہ لوگوں کو تو یہ کہہ کے آئی ہے کہ میں بکریاں چرانے جا رہی ہوں، لیکن وہاں وہ جنگل میں تنہا مصلی بچھا کے تو نوافل پڑھ رہی ہے۔ دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، اور ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے ہیں۔ یہ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں لوگ حضرت ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں دوسرا حیران کر دینے والا منظر یہ تھا کہ وہ تو نوافل پڑھ رہی تھی، اب بکریاں کون چرا رہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں دیکھتا ہوں تو بھیڑیے بکریاں چرا رہے ہیں۔ فطرت بدل گئی حضرت۔ آپ فرماتے ہیں بکریاں چر رہی ہیں اور بھیڑے ان کے ارد گرد جو ہے نا حصار باندھے چکر کاٹ رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری حصار سے باہر نکلتی ہے بھیڑیا کھاتا نہیں، اس کو پھر واپس لے جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران و پریشان کھڑا تھا، مجھے نہیں پتا اس نے کب نماز ختم کر دی، اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگی ہے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گیا ہے۔ ہاں، اور میں یہ گناہگار اکثر کہتا ہے یہ ہمارے اسلاف تھے حضرت جی، جن کے لیے اقبال نے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اب فرماتے وہ کہتی ہے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گیا۔ اب فرماتے میں اس بات پہ حیران تھا، اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں، اس کو میرا نام کس طرح پتا ہے؟ کہتے میں نے پوچھا میمونہ اس سے پہلے تیری میری آپس میں کوئی ملاقات نہیں، تجھے میرا نام کس طرح پتا ہے؟ تو آگے سے کہتی ہے عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا اسی نے تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا۔ کہاں گئی حضرت آج وہ باتیں؟ آج ہماری جیب میں دو ہی کارڈ ہیں، ایم این اے صاحب نے میری سلام دعا ہے، ایم پی اے صاحب اکثر ساڑھے کار آئے ہوں نے، ہماری جیب میں دو ہی کارڈ ہیں حضرت۔ اب وہ کہاں ہیں جو یہ کہیں یا نہیں جناب، وہ تھے بھی کرم ہے ساڑھے سے بڑا ہے۔ کم بیذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے۔ کہاں گئیں وہ باتیں حضرت؟ ہاں اللہ کا شکر ہے کہیں کہیں جگہ جا کے دکھتا ہے کہ آج بھی دیے جل رہے ہیں حضرت۔ میں نہیں کہتا کہ کلی طور پہ ختم ہو گیا سارا کچھ، نہیں، اللہ کا شکر ہے آج بھی ہماری بڑی خانقاہیں ہیں جہاں دیے جل رہے ہیں عشق و محبت کے حضرت۔ اچھا آپ فرماتے ہیں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا تھا وہ کیا تھی کہ بھائی یہ فطرت کس طرح بدل گئی، یہ بھیڑیوں نے بکریاں کب سے چرانے شروع کر دی؟ کہتے میں نے میمونہ سے پوچھا میمونہ یہ فطرت کس طرح بدل گئی، یہ بھیڑیوں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی؟ تو آپ فرماتے آگے سے حضرت میمونہ کہنے لگی اے عبداللہ جس دن دی میں اپنے اللہ نہ صلح کر لئی ہے نا، جس دن کی میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے اس دن سے پھر ان بھیڑیوں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لی ہے۔ آؤ یار صلح کر لی ہے، ہاں حضرت آؤ صلح کر لی ہے، آؤ صرف باہر ہی نہ سجائیے، آؤ اپنا اپنا اندر بھی سجائیے۔ رنگ تو دیکھو یار کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اچھا اس کا بھی تھوڑا رنگ آپ کو بتا دوں، میرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے خادمی، پھر لکھا ہوا ہے مصباحی۔ خادمی میرے پردادا شیخ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی، بہت اپنے وقت کے بزرگ ہوئے ہیں، بزرگ شخصیت تھی بڑی۔ آپ کو عیدگاہ شریف حافظ عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالی سے خلافت تھی۔ تو ہمارا ایک بہت بڑا نام بکی شریف حضور قبلہ پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ تعالی، کیونکہ حضرت جب بھی سیالکوٹ تشریف لایا کرتے تھے تو میرے پردادا شیخ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی سے ملے بغیر نہیں جایا کرتے تھے۔ کیونکہ الجنس یمیل الی الجنس، جنس جنس سے میل کھاتی ہے حضرت جی۔ کھوتا کھوتے ہیں کھلوئے گا، کاواں چ بوے گا، ولی پھر ولیاں نہیں بہندے نے، عاشق عاشقاں نہیں بہندے نے، تاش والے کو تاش والے نو لبن گے، بلیٹ والے کو بلیٹ والے نو لبن گے، تو جڑے عاشق نے وہ بھی پھر عاشق ہی لبدے پھردے نے۔ وہ جب بھی آتے تھے نا وہ بیٹھتے تھے دونوں اللہ کے، اور جب ہم نے تو نہیں دیکھا دور دونوں کا نہیں دیکھا میں نے، لیکن لکھا ہے جب قبلہ شاہ صاحب تشریف لاتے تھے اور جو ہے نا وہ پھر حضرت سب کو اٹھاتے، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، ہاں جی، پھر اندر بیٹھ کے نا ڈھیروں جو ہے نا معرفت کے موضوع پہ، مقام حقیقت پہ، سوز پہ، شوق پہ، وصل پہ، قرب پہ، ٹھیک ہے جی، پھر اس پہ گفتگو ہوا کرتی تھے۔ وہ قبلہ نا وہ شاہ صاحب تشریف لائے ہوئے تھے حسب معمول، تو مرید نے آ کر خبر دی حضور 3 بج گئے نے، 3:30 بجے اڈیوں گڈی نکلنی ہے، پھر اجازت لو حکیم صاحب کو، چلیے ظاہر کو 10-15 منٹ اڈے جاندے ہیں لگنے نے، پھر ذرا پہلے ٹر جائیں گے تو ذرا سیٹ چنگی مل جائے گی۔
اچھا شاہ صاحب حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حکیم جی پھر میں اجازت دے دیو. اب کیونکہ آگے سادات میں سے تھے، سید تھے، حکیم صاحب نے حکمن نہیں کہا. میرے پردادا شیخ فرمانے لگے شاہ جی آج میرا دل کردا ہے تسی رات میرے کول رہو. شاہ صاحب آگے سے عرض کرتے ہیں حضور زہ نصیب عارف وقت خود مجھے کہہ رہے ہیں کہ رات میرے پاس رکو، لیکن حضرت بڑی بڑی دور سے بچے آئے ہیں حصول علم کے لیے، اگر میں ایک رات یہاں رک گیا نا بچوں کا صبح ایک دن ضائع ہو جائے گا. آپ مجھے اجازت دیں، میں انشاءاللہ اب سیالکوٹ آؤں گا نا تو میں پلان پہلے کر کے آؤں گا کہ رات رکنی ہے، پہلے کسی کی ڈیوٹی لگا کے آؤں گا بھئی میرے اسباق آج تو نے پڑھانے ہیں. اللہ قبلہ شاہ صاحب جو اسباق پڑھاتے تھے وہ پڑھا بھی کوئی نہیں سکتا تھا حضرت وہ. اچھا حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دوسری بار پھر عاجزی کر کے کہتے ہیں شاہ جی این کرو ہاں رات کو جو میں نوں پڑھا چھڑو ہے. اور حضرت جی یاد رکھنا آکڑ کے کدی کسی نوں نہیں لبا ہے، جنوں لبا جی انہوں لیف کے ہی لبا جی ہے. چوڑیاں والیاں ناز وکھاون تے دور نکالیاں جاون ہے، کٹے پڑیاں چکڑ پڑیاں عجز وہاون تے قرب حضوری پاون ہے. ہاں دیکھو نا ہمارے امام حضرت امام اہل سنت ویسے روز مائیں پیدا کرتی ہیں حضرت جی. کہاں امام نے قلم نہیں اٹھایا حضرت، اور جہاں بھی قلم اٹھایا رنگ بکھیر کے رکھ دی حضرت. لیکن حضرت جی بات کیسے بنتی ہے، معجزہ شریف مدینہ طیبہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام. اب وہاں بیٹھ کے عرض کیا کرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اب بات بننے لگی حضرت جی کس طرح، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا اور تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. جب بندہ یہاں آتا ہے نا تو پھر بات بنتی ہے حضرت. کالے میڈے کپڑے تے کالا میڈا بھیس گناہی بھریا میں پھراں لوگ کہن درویش ہے. جب بندہ یہاں آتا ہے بات پھر بنتی ہے حضرت جی، جو بیر کو بے سے نہیں بنتی حضرت. برا ٹونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی ہے. اور حضرت جی نکلی پھنس گئے دے اسی اپنے آپ چ نا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے جی لکھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آئینہ تھا. آئینہ دیکھنا سنت ہے، لیکن پاجی دیکھنا سنت ہے دیکھتے رہنا بھی سنت نہیں ہے حضرت. اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں حضرت. وہ آئینہ تھا حضرت حضور غوث. اب کیسے ہو سکتا ہے آپ محبوب کی سنت پہ عمل نہ کرتے ہوں، آپ بھی دیکھتے تھے حضرت. وہ ہوا کیا کہ ایک دن خادم صفائی کر رہا تھا تو دوران صفائی آئینہ گر کے ٹوٹ گیا. اب وہ دور ویسا دور نہیں تھا کہ وہ بھاگتا ہوا بازار جاتا اور جا کے نیا آئینہ لے آتا. چیزیں تھیں لیکن کم یاد تھیں حضرت کیونکہ چیزیں ہاتھوں سے بنتی تھی، ابھی اس طرح مشینری نہیں تھی. اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب آئینہ طلب فرمایا تو کیا جواب دوں گا. لیکن حضرت جی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ بھی تو دیکھو نا حضرت. وہ تو وہ آستانہ ہے، وہ خانقاہ ہے جہاں اگر چور چوری کرنے آئے تو جاتے ہو وہ بھی کتب بن کے جاتا ہے حضرت. تو حضرت جی وہ جس پر دن میں کئی بار حضور غوث پاک کی نگاہ مبارک پڑتی تھی، جو دن میں کئی بار حضور غوث پاک کو دیکھتا تھا اس میں کتنے رنگ پیدا ہوں گے. اب جب حضور غوث پاک نے آئینہ طلب فرمایا نا وہ یہ نہیں کہتا کہ حضور میرے کو ٹوٹ گیا ہے، وہ عرض کیا کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست. میں نہیں توڑا حضور، قضا اسی ٹوٹ گیا، اپنے پہ آنے نہیں دیا اس نے. از قضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑا قضا اسی ٹوٹ گیا. لکھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے آپ نے فی الفور مثلا ملایا ساتھ. ورز کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست. چنگا آیا ٹوٹ گیا ہے، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار نو یاد کریں گے. لیکن حضرت جی ہم یار کو بھول گئے ہیں، ہم اپنے آپ میں پھنس گئے ہیں حضرت جی. آؤ یار نکلیں اپنے آپ میں سے حضرت جی. چوڑیاں والیاں ناز بخا بھائی ناز کوئی نہیں جاتے ایتھے جنہ مٹ دے جاؤ گے انہ اٹھ دے جاؤ گے. ایتھے جنہ مٹ دے جاؤ گے انہ اٹھ دے جاؤ گے. چوڑیاں والیاں ناز بخاون تے دور نکالیاں جاون چکڑ پریاں
عزت بخاون تو کرو حضوروں پاون ہے آئے آئے۔ اور میں آپ بچوں سے بھی مجھے بڑی شکایت ہے، اپنے بزرگوں کے جملوں کی اتنی بے قدری نہ کرو حضرت۔ یہ جملے صرف اس لیے نہیں کہ ان کے سٹیٹس لگے ہیں، نہیں، ان کو اپنے اندر اتارو یار۔ پھلاں دا تو عطر بنا ہے نہ یار، ان کی بے قدری نہ کرو، یہ سٹیٹس لگانے کے لیے نہیں ہے، ان میں کو تزن بھی تو کرو نا حضرت، کہ حضور بلے شاہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کٹ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری وہ نہیں جانی، پہلوں اپنی میں مکا ہے۔ ہاں، اور یہ بزرگ کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے حضرت نیواں ہونے کا حضرت جی۔ اور میں کہتا ہوں حضرت عاموں کی بات تو چھوڑو، یا خاصوں کا ہمارا یہ حال ہے حضرت۔ ہم آگے سب سے پہلے فلیکس دیکھتے ہیں، فلیکس بہاوا کہ جڑا میرا پروگرام ہے اوے تو میرے نام دے نال پیر نہیں لکھیا، تینوں نہیں پتا مجھے خلافت بھی مل گئی، وہ تو میرے نام دے نال پروفیسر کیوں نہیں لکھیا، میرا نام تھلے کیوں لکھے اتنے کیوں نہیں لکھیا ہے؟ جنہوں نے نکالنا تھا وہ خود ہی پھنس گئے حضرت، جنہوں نے نکالنا تھا وہ ہی پھنس گئے ہیں حضرت۔ اب کون نکالے گا اور کون نکلے گا حضرت؟ جنہوں نے نکالنا تھا وہ ہی پھنس گئے، ہم ہی پھنس گئے حضرت۔ اب یہ ان کو کون نکالے گا حضرت جی؟ ہم خود پھنس چکے ہیں، نہیں حضرت جی نکلی ہے دے تو، اور ایسے تے پکے ہو جائیے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، پکے ہو جائیے دیتے حضرت جی۔ میرا نام لکھیا ہے، نہیں لکھیا، اے نہیں لکھیا، او نہیں لکھیا، اتھے کیوں لکھیا ہے، اتھے کیوں نہیں لکھیا، نکل جائیے دیتے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ رود الریاحین امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے جنہوں نے دوران واز نہ ہارون کے لیے بڑے سخت لفظ بول دیے۔ ایجنسیوں نے جا کر خبر دی، بادشاہ سلامت آج مولوی اور نے تقریر تاڑے تے کر چڑی جے۔ اس نے کہا اٹھا لاؤ، گرفتاری ہو گئی۔ کہا جیل میں نہیں، ان کو ایک ایسے ڈبے میں بند کرو، سزائیں ہوتی تھی تب اس انداز سے کہ یہ حرکت بھی نہ کر سکیں، کھڑے ہی رہیں، حرکت بھی نہ کریں، ایک دو دن میں آپ ہی فوت ہو جائیں گے۔ وہ بند کر دیا۔ امام یافعی نے لکھا ہے صبح نا سپاہ نے خبر دی حضور وہ مولوی اور ڈبے چ نہیں بند کیتے، کیا ان کو تو باہر باغ چ پھرن ڈے تھے۔ اس نے سمجھا شاید میری سپاہ میں حضرت کا کوئی مرید ہے، اس نے رہا کر دیا ہوگا رات کو۔ وہ کہتا ہے بابا جی کو پھر لے کے آؤ، مولوی صاحب کو، وہ لے کے آئے۔ اب امام یافعی نے لکھا ہے جو آپس میں گفتگو ہوئی ہارون کی اور حضرت کی۔ ہارون پوچھتا ہے آپ کو ڈبے میں سے کس نے نکالا؟ آپ نے فرمایا جو مجھے قید خانے لے کے گیا، جو مجھے باغ میں لے کے گیا۔ وہ پھر پوچھتا ہے آپ کو باغ میں کون لے کے گیا؟ آپ نے فرمایا جس نے مجھے ڈبے سے نکالا ہے۔ اب ہارون بھی فاضل آدمی تھا، سمجھ گیا، وہ سر پکڑ کے نہ کہتا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے۔ آپ نے فرمایا ہارون اے دس تیرے تے میرے رب دی کیڑی گل عجیب نہیں ہے؟ وہ لکھا کہ ہارون نے اپنے وزیر کو بلایا، کہا حضرت کو میرے شاہی گھوڑے پہ بٹھاؤ اور پورے بغداد کا چکر لگواؤ اور پوچھے، ایک بندہ ایک منادی کرے، اعلان کرے۔ اعلان کیا کرے؟ یہ وہ ہے جسے ہارون نے ذلیل کرنا چاہا، یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا، اور اللہ نے اس کو عزت دی، اور ہارون کو بھی اس کی عزت کرنی پڑ گئی ہے۔ آیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جے چاہیں تے راجاں دے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر منگائیں، اکنا نو رب اتنا دتا بس بس کرن زبانوں، اکنا دا رب کھوج مٹایا خالی گئے جہانوں۔ یہ رنگ ہیں بھائی مالک کے، آؤ نکلیں ان معاملات میں سے، اور اللہ کے رسول سے لو لگائیں یار، آؤ نکلیں حضرت جی، نکل جائیے نکما چو حضرت۔ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ سفر آگے بڑا کرنا ہے، نکلیں حضرت جی نکما چو، نہ ویکھی اپنے آپ، بس ہر ویلے ہی دھیان رہے حضور راضی ہو جان صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب راضی ہو جان، محبوب راضی ہو جان حضرت جی، محبوب راضی ہو جان۔ وہ عاجزی کر کے کہتے ہیں شاہ جی آج رات پھر کو سانو پڑھا چھڑو، اور کہنے لگے حضرت آپ تو عارف وقت ہیں، میں آپ کو کیا پڑھاؤں گا۔ اچھا تیسری بار پھر کہتے ہیں شاہ جی انج کرو جڑا کل دا سبق رہ جائے گا نا اہل نظر وہ پرسوں جا کے 2 دن دا کٹھا ہی پڑھا چھڑی، لیکن بڑے درد والے لوگ تھے حضرت۔ وہ کہتے نہیں حضرت آج اجازت دے دیں، آج میں نہیں،
جانا ہے، میں پھر آؤں، اچھا ٹھیک ہے جی۔ اب سنت ہے کہ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤ۔ حضرت گئے، قبلہ شاہ صاحب تانگے پہ بیٹھے تانگا اڈے کے لیے۔ اب یہ جو میرے پیر و مرشد کا آستان ہے، اسے ہمارے سیالکوٹ میں لاری اڈا کو 15 منٹ کی مسافت پہ ہے، ٹھیک ہے جی، چھوٹا سا سیالکوٹ ہے۔ حضرت آ کے نا اپنے پلنگ پہ بیٹھ گئے حضرت، آئے آئے، اور جدھر پھر لو لگی تھی پھر پکارنا شروع کیا حضرت، کسی کو حالات کیوں بتائیں ہیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں ہیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ جتھے لو لگی سی بہ گیا آ کے حضرت اپنے پلنگ پہ اور مالک نو پکارنا شروع کیتا۔ وہ کوئی 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے، مریدین نے آ کر خبر دی حضور شاہ ہوری تے واپس آ گئے جی۔ تبسم پر مسکرائے، اٹھے، شاہ صاحب کا استقبال کیا، لا کے بٹھایا، پوچھتے ہیں شاہ جی گئے نہیں؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں جی میں تانگے تے بیٹھا، تانگا ڈیل نو ٹریا، چنگی بھلی توپ چڑی سی، پتہ نہیں کتھوں بدل آیا تے نال نیری تے چھما چھم بارش ہے، اگے باں تے پھنڈ پوے، پچھے آواں پھر پھنڈ پوے، دن سردی دن میں کتے ہے نہ ہوئے گلا ہو جاں، کپڑے گسلے ہو جان، اور ٹھنڈ نال بکی شریف تک جاندے اینا بخار آئے کہ بچیاں دے کئی دن ضائع ہو جان۔ میں تانگے والے کیا موڑ تانگا حکیم صاحب کا لی رہ لینے۔ اب ذرا جواب سننا حضرت ہیں، اب ذرا حکیم صاحب کا جواب سننا۔ اب آگے سے فرماتے ہیں شاہ جی تانوں 3 واری آکھیا تسی کوئی نہیں منیا، اپنے یار نو 1 واری آکھیا من گیا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے، ہم تیرے ہیں میاں، اقبال نے نچوڑ رکھ دیا تمہارے سامنے ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آؤ حضرت جی وقت نہ ضائع کریے یار، ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، آؤ عمل علی پاسے چلیے۔ میں آپ کو زیادہ نہیں کہنے لگا، ماشاءاللہ آپ نے گلیاں بازار گھر بڑے سجائے ہیں، اللہ آپ کی حضور نبی علیہ السلام سے ہی محبت قبول کر لے۔ میں صرف آپ سے اتنا کہوں گا حضرت جی کوئی ایک چنڈیا ہو اندر بھی لا لئیے، آؤ حضرت جی ضرورت ہے پاکستان کو حضرت، اے نہ ہوئے حضرت جی اسی باہر ہی سجاندے رہ جائیے حضرت۔ اور میری آخری بات پر پھر میں اجازت چاہوں، اندر جڑی چنڈی لانی ہے حضرت جس کی پاکستان کو ضرورت ہے، کوڑے حضرت اسی رج کے، وہ میلاد منانا لے انہوں نے ٹھنڈا ہونا چاہیے حضرت، غصہ کوڑے زہر برداشت عدم برداشت حضرت، گل تے سننی نہیں نہ کسی دی حضرت جی۔ آؤ تمہیں بتاؤں یار جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں مناتے رہیں گے ہیں، اور قربان جو ہمارے بڑوں نے تو کہا ہمارے بھی گئے تو یہ سلسلہ بند نہیں ہونا کوئی ہے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، یہ نہیں سلسلہ بند ہونا کوئی ہے۔ آؤ حضرت جی آؤ، وہ لکھا ہے کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا نا، آپ نے پردہ فرمایا، رخ انور کو چھپا لیا، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے پردہ آ گیا حضرت۔ تو وہ لکھا ہے کہ اگلے روز نا ایک بچی آئی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، یار غار یار مزار ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور آج لوگوں کو نئی نئی موت پڑ رہی ہے حضرت، ٹھیک ہے آپ نے اس موت سے بچ کے رہنا ہے حضرت ہے، اور اسی پہ رہنا ہے۔ ہر صحابی نبی، مزہ نہیں آیا یار، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، بس ایتھے ہی رہنا ہے حضرت، ٹھیک ہے جی، نہ سجے نہ کھبے نہ اگے نہ پیچھے، ایتھے ہی پیرا دینا ہے حضرت جی انشاءاللہ بفضلہ تعالی۔ تو وہ ایک بچی آ گئی اگلے دن، خلیفہ رسول، ٹھیک ہے جی، وہ آ کے نا اس نے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ اور کرتی اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ صرف وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ قلب ابو بکر کا اس وقت کیا حال ہے۔
وہ کہتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے. آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے میں یتیم ہوں, میری ماں بھی نہیں ہے, صرف ایک دادی اور بوڑھی اور آنکھوں سے اندھی ہے, اور ہماری بکریاں ہیں, ان بکریوں کے دودھ پہ ہمارا گزر بسر ہوتا ہے. رو اس لیے رہی ہوں, دادی اندھی ہے, اسے دودھ نکالنا نہیں آتا, نکال نہیں سکے گی, اندھی ہے. میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں, نکالنا چاہوں بھی تو نکلے گا نہیں. رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی علیہ السلام حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے, آپ روز تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں دودھ نکال کے دیا کرتے ہیں. کہاں گئے یہ رنگ حضرت؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا ہے. کہاں گئی وہ محبتیں حضرت؟ جس کو ہاتھ لگا حضرت وہی تو غصے میں بیٹھا ہو. یہ تم نے غصہ کس سے لیا یار؟ جس کا ہم میلاد منا رہے ہیں حضور تو بڑا معاف فرمانے والے تھے حضرت جی. اور ہو کیا گیا ہے یار؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم ایک دوسرے کی برداشت نہیں کر رہے ہیں. جاؤ علماء سے پوچھو, سیرت کی کتابیں پڑھ کر دیکھو. تم اپنی اور میری بات کرتے ہو. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے, جتنا ان کو ستایا گیا, آپ نے فرمایا سب کا ستایا جانا ایک پلڑے میں رکھ لو, اور تنہا محمد کو جتنا ستایا گیا ایک پلڑے میں رکھ لو. آپ فرماتے میرا پلڑا بھاری ہوگا. ہاں جی. لیکن یاد ہے فتح مکہ, اتنا ہمارے محبوب کو تنگ کیا گیا, حضور چھوڑ گئے. حضرت جی اتنا کلیجہ چاہیے وہ بات سنانے کے لیے بھی. جب حضور نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور آپ نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے کیا ارشاد فرمایا تھا حضرت؟ پھر یہ نہیں کہ سلسلے رک گئے, وہ پیچھے آئے حضرت. بدر لڑی گئی, احد ہوئی, خندق لڑی گئی حضرت, اور پھر وہ بھی دور آیا جب محبوب فاتح ہو کے واپس تشریف لائے حضرت. وہاں حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ جبایا تھا حضرت جی. کیا چھوٹی چھوٹی باتیں یار لیے بیٹھے ہم میلاد والے ہیں. کلیجے بھی بڑے بڑے کرو میلاد والو. ہاں جی, بڑے بڑے کلیجے کرو, اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں چھوڑا کرو یار, محبتیں کرو ایک دوسرے سے. ہاں جی. اب سارے کافر کانپ رہے ہیں, پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. حضور نے فرمایا نہ گھبراؤ, آج میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. لا تثریب علیکم اليوم. کہاں گئی وہ محبتیں یار؟ آج بھائی بھائی کا گریبان پکڑ رہا ہے, آج بہن بھائی کو گھسیٹ کے کچہری میں لا رہی ہے حضرت. وہ کیا ہو گیا یار؟ گھر گھر آگ لگ گئی حضرت جی. وجہ کیا؟ چنڈیاں صرف گلی چ لگیاں نے, اندر کوئی بھی نہیں لگی ہیں. بلب صرف باہر لگے نے, اندر کوئی بھی نہیں لگا ہے. آؤ یار, آؤ اندر بلب لائیے یار. آج پاکستان کو ضرورت ہے اندر کے بلبوں کی بھی حضرت. نہیں تو حضرت یہ میدان جنگ, او یار کبھی میں فون نہیں سنتا حضرت لوگوں کے, پتہ نہیں آگے سے کیا تماشا. وہ کبھی اس طرح بھی ہوا حضرت ایک ہفتے بعد بھی طلاق ہو جائے. وجہ کیا؟ عدم برداشت. کوئی کسی دی گل سنن نو تیار ہی نہیں. تو گل کیتی تے کیتی کیوں ہے؟ لیکن وہ اعظم چشتی بس جی, اعظم چشتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اعداء کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا. ہم نے اعداء کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا, دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے. حضرت واشی معافی, سیدہ ہندہ معافی, حضرت سیدنا ابو سفیان معافی. واشی کو صرف اتنا کہا تجھے معافی ہے, تو میرا صحابی بھی ہے, بس اتنا کرنا پیچھے بیٹھا کر, تجھے دیکھ کے مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے. آج ہمیں کیا ہو گیا یار؟ وہ چلے لڑنا ہی تھے, لڑنا ہی تھے, کیا ہو کیا گئے حضرت؟ نہیں حضرت جی, محبتیں لے کے آؤ ایک دوسرے کے ساتھ, اللہ اللہ کے رسول کے لیے محبت کرو. مجھے پتہ ہی یہ سجے کھبے والے نہیں کہ رہنے دیتے. اوے ملک صاحب رہ گئی ہو نا, جو پھر کھ نہیں نہ ہویا تھا ڈیکل اینی دے منہ تے جتی ماریا کرو. کیا کرا ہو, میں حضور لی رہ گئی ہوں, میں حضور لی رہ گئی ہوں, میں حضور لی معاف کر چھڑے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے غلام رکھا. یہ تھا انداز ہمارے نبی علیہ السلام. کہتے میں نے غلام رکھا, خریدا, غلطی کرتا تھا, کہتے میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں, عرض کی محبوب غلام خریدا ہے, غلطی کرتا ہے, کتنی بار معاف کروں پھر سزا دوں؟ محبوب نے فرمایا انس تو جتنی بار چاہتا ہے نا کہ تیرا اللہ تجھے معاف کر دے, تو بھی اس کو معاف کر دیا کر.
مطلب کیا معافی کرنا ہے مطلب کیا معافی کرنا ہے. آئے کہاں گئی معافیاں یار. آؤ یار، آؤ اپنے پاکستان کو سجائیں حضرت، آؤ اپنے پاکستان کو سنواریں. وما علینا الا البلاغ المبین.